گورنمنٹ ہاسپٹل میں اس وقت وہ سب بچے، عورتیں، لڑکیاں، لڑکے زیر علاج تھے۔ ہر طرف بھاگ دوڑ تھی۔ ڈاکٹر، نرسز، کمپاؤنڈرز اس افراتفری میں بوکھلائے ہوئے تھے اور پاک فوج بھاری بوٹوں کی دب دب سے زمین پر اپنی چھاپ چھوڑتی ان کے ساتھ تھی۔ لوگ حیران پریشان تھے اتنے سارے فوجی نوجوانوں کو دیکھ کر، اور ایک کے بعد ایک مریض کو بری حالت میں اندر آتے دیکھتے ششدر تھے۔ حورالعین الف کی جب نظر ڈاکٹر سے ہوتی ایک روم میں لے جاتے ہوئے حورالعین پر پڑی تو صدمے سے اس کے منہ سے نکلا۔ حورالعین وہ بھاگتا وہاں روم میں اندر آیا۔ سر آپ باہر جائیں، مریض کا آپریشن ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر الف کو آپریشن روم میں دیکھ کر بولے، پیچھے ہٹو۔ الف دھاڑا کے ڈاکٹر ایک دم گھبرا کر سائڈ ہوا۔ وہ بھاگ کر حورالعین کے پاس پہنچا۔ سر، اس طرح ان کی جان کو خطرہ ہوگا، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، پہلے ہی مریضہ کو بہت دیر ہو گئی ہے، اس کے جسم میں پوائزن ہے جسے ہمیں جلد نکالنا ہوگا۔ ڈاکٹر پریشان سا الف کے پاس آیا جو ساکت سا حورالعین کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ پوائزن، وہ بڑبڑایا۔ اس کا آنسو پھسل کر حورالعین کے چہرے پر گرا۔ یس، پوائزن اور مریضہ پر بہت تشدد کیا گیا ہے۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر یہ بچ گئیں تو شاید اپنا دماغی توازن کھو دے۔ ڈاکٹر کے لفظ اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ لڑکے باہر نکلو، اندھے ہو کیا؟ مسکان چیختی اندر آئی اور الف کو بازو سے پکڑ کر باہر کھینچا۔ وہ کسی مردہ جسم کے ساتھ لڑک کر باہر آیا، پر اس کی ساکت آنکھیں ابھی تک حورالعین پر تھیں۔ وہ اپنے بھائی سے ملنے گئی تھی اور جب واپس آئی تو اس لڑکے کو آپریشن روکتے دیکھ کر بھڑک اٹھی۔ وہ کتنی دعائیں مانگ چکی تھی جتنی اس نے اپنے لیے بھی نہیں مانگی تھی۔ جب بائی نے اس کا سودا رئیس زمان سے کیا تھا تب بھی وہ روئی تھی، گڑ گڑائی تھی، پر اتنا نہیں جتنا اس معصوم پھول کو دیکھ کر گڑ گڑائی سجدے میں گری تھی۔ چلتی گاڑی میں الف نے اپنے چچا کی ڈائری پڑھی تھی جس میں اس کے بچپن سے لے کر جوانی، اور جوانی سے محبت، محبت سے عشق کی راہ، اور ماں باپ سے دوری کی تڑپ۔ ڈائری پر گرے آنسو اپنی پریوں کی پیدائش پر، خوشی اور برے سائے کا گھر پر منڈلانے کا سفر تک اس سے خوف سے بیان کیا گیا تھا، اور نام بھی لکھ دیا تھا، زمان۔ وہ پڑھ کر کتنا رویا تھا۔ اسے اپنے باپ پر انتہائی افسوس ہوا کہ دولت کے نشے میں اس نے ہیرے جیسا بھائی کھو دیا۔ ماں پر افسوس ہوا جس نے اپنے شوہر کے کانوں میں زہر اگل کر اسے اپنی مٹھی میں کرتے دولت کی ہوس میں گمراہ کر دیا تھا۔ پر وہ کیا کرتا؟ وہ ماں تھی اس کی جنت کی کنجی، وہ باپ تھا اس کا تپتی دھوپ میں درخت کا سایہ۔ اس نے اپنے اندر کا درد اندر ہی چھپا لیا، پر آج اسی پری کو یوں آپریشن روم میں دیکھ کر، موت کے منہ میں دیکھ کر تڑپ ہی تو اٹھا تھا سب کچھ ختم کرائے، پر ان حیوانوں کو نہیں۔ پتہ نہیں کیوں اللہ انہیں ابھی بھی سانسیں دے رہا ہے۔ تم سے ہوں، کیوں اسے روک رہے تھے؟ مارنا چاہتے ہو؟ مسکان اسے آنسو بہاتے دیکھ کر غصے سے بولی، کزن ہے میری۔ الف نے عارف کی بہن کو دیکھتے ہوئے آنکھیں صاف کرتے کہا تو مسکان کا منہ کھل گیا۔ پیچھے کھڑا عالم بھی اسے دیکھنے لگا اور قدم اٹھاتا وہاں سے آگے بڑھ گیا اپنی بہن کے پاس۔ کہاں لے جا رہے ہو اسے؟ سعیر حورالعین کو لے جاتے دیکھ کر الف سے بولا تو الف نے سعیر کو دیکھا۔ یہ میری کزن ہے عالم، اور اسے میں اپنے گھر لے جا رہا ہوں جیسے سب اپنوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ وہ باہوں میں موجود حورالعین کو دیکھتے آس پاس لوگوں کی طرف اشارہ دلاتے بولا، تمہاری کزن تھی، اب یہ میری ہے، عالم کی عین ہے یہ میرے ساتھ جائے گی اپنی سمی کے پاس۔ وہ غصے سے اپنے لمبے چوڑے وجود کے ساتھ اس پر سایہ بن کر بولا۔ الف حیران ہوا۔ یہ میرے بھائی کی محبت ہے عالم، یہ تمہاری نہیں ہو سکتی، اور اسے میں لے جاؤں گا، روکنا ہے تو روک لو، وہ غصے سے کہتا جانے لگا۔ کتنے شوق کی بات تھی یہ اس کے لیے، بیسٹ کہہ رہا تھا یہ اس کی ہے، یہ لڑکی، جبکہ وہ عورتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ اگر یہ تمہارے بھائی کی محبت ہوتی تو شہزادے کی آس میں نہ ہوتی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس کے دوسرے قدم کو مٹھی میں جکڑ گیا۔ الف نے غصے سے گہرا سانس بھرا۔ کیا چاہتے ہو؟ وہاں اس کی بہن تڑپ رہی ہے عالم، بغیر ماں باپ کے، وہ ساری ساری راتیں روتی رہتی ہے، اور تم کہتے ہو یہ میں تمہیں دے دوں کیونکہ اس نے شہزادے کی آس لگائی، پاگل سمجھا ہے مجھے۔ وہ پلٹ کر دھاڑا اس پاگل انسان کو دیکھتے سعیر کا ہاتھ لڑک گیا۔ لے جاؤ، اور جو ذرا سی زندگی بچی ہے اب بدصورت رشتوں سے مارنا، پر یاد رکھنا ایک آنسو میرے سامنے گرا تو میرے بیچ میں کوئی آیا کاٹ دوں گا اسے۔ وہ کرا کر بولا اور ایک نظر سوئی ہوئی حورالعین کے چہرے پر ڈال کر لمبے لمبے قدم اٹھاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ نہ جاتا اگر اس بہن کا نہ سنتا جو ساری راتیں یاد کر کے روتی ہے اس کے لیے۔ کون کہتا تھا وہ جذبات سے پاک ہے؟ جذبات سے پاک ہوتا تو عالم نہ ہوتا
داد کہاں ہے حورالعین؟ برہان ڈیوٹی سے بھاگتا آیا جب اس نے سنا کہ حورالعین اسے ہاسپٹل سے ملی ہے۔ داد نے خود کو کمپوز کرتے سوئی ہوئی کمزور سی حورالعین کو برہان کے سامنے کیا، اور وہ جو اس کی پشت کو دیکھتے یہاں وہاں ڈھونڈ رہا تھا، اچانک اس کے مڑنے اور بازوں میں کمزور سی میدے جیسی رنگت کی جگہ پیلی رنگت کی مالک آنکھوں کے گرد ہلکے سوکھے بنجر ہونٹ چپکے گالوں والی لڑکی کو دیکھ کر سن رہ گیا۔ یہ میری حور ہے، اس کے گلے سے آواز نہیں نکلی۔ ہاں، برہان کو روتے دیکھ کر الف کے بھی آنسو بہہ نکلے۔ کس نے کیا ہے اس کا یہ حال؟ وہ دھاڑا کہ پورا ہاسپٹل جیسے گونج اٹھا۔ سب نے مڑ کر حیرت سے اس روتے ہوئے ایس پی کو دیکھا جو لہو رنگ آنکھوں سے ایک لڑکے کو گھور رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں تو اپنے دوست کو دیکھنے آیا تھا جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا کل رات، اور ابھی میں نکل رہا تھا کہ مجھے ملی۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ انہیں یہ ہاسپٹل کے سامنے زمین پر پڑی ہوئی ملی کر چھوڑ کر گیا تھا۔ داد کے لفظوں نے برہان کے پاؤں تلے زمین کھینچ دی۔ حورالعین اس نے کھینچ کر الف کے بازوں سے اسے لیا اور اپنے سینے میں چھپا لیا۔ برہان کے آنسو حورالعین کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے اور وہ انجیکشن کے زیر اثر گہری نیند میں تھی۔ وہ اسے لے کر گھر پہنچے اور وہاں جیسے قیامت مچ گئی۔ آسیہ بیگم نے اسے سالوں بعد اس حالت میں دیکھ کر سارا گھر سر پر اٹھا لیا، اور نورالعین وہ ساکت سی بیٹھی تھی، نہ ہمت ہو رہی تھی دیکھنے کی، نہ دل چاہ رہا تھا قریب جانے کے لیے۔ کوئی اندھا بھی اس کی حالت کو دیکھتا تو سمجھ جاتا اس کے ساتھ کون سا سلوک ہوا ہے، اور یہ وجہ بنا کر آسیہ بیگم نے واویلا مچایا کہ سارا خاندان جمع کر دیا، اور پھر کمال صاحب کے ریسٹورنٹ والے اشارے پر وہ چپ کر گئی اور چیخ چلاہٹ شہد میں تبدیل ہو گئی۔ برہان ڈیوٹی سے آ کر 1 منٹ بھی دور نہ ہوتا اس سے، وہ راتوں کو اپنی سماعتیں بچھائے رکھتا اس کے دروازے پر، کیونکہ اسے دورے پڑتے تھے۔ وہ چیختی تھی، خود پر رینگتے بچھو جیسے ہاتھ محسوس کرتی، اپنے جسم و روح پر حیوان کے پنجے محسوس کرتی۔ وہ سارا گھر چلا کر سر پر اٹھا لیتی کہ نورالعین سہم کر روم میں چھپ جاتی اور گھٹ گھٹ کر اس کی حالت پر روتی، جس کے لیے ایک ڈاکٹر آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا تھا۔ کمال صاحب، آسیہ بیگم، برہان، الف، نرگس بھی اسے پوری محبت دے کر سنبھال رہے تھے، اور وہ سنبھل رہی تھی۔ کئی دن خاموش رہتی تو کبھی سمی کی چیخیں مارنے لگتی۔ نور سسک اٹھتی کہ اس کی بہن کو وہ یاد نہیں، پر وہ کیا جانتی اس پر تو ظلم کے پہاڑ توڑ کر اس سے سب کچھ چھین لیا تھا، یہاں تک کہ یادیں بھی۔ اسے سنبھلتے سنبھلتے وقت گزرنے لگا اور اس کے دماغ میں پرانی یادیں تازہ ہوئیں تو وہ نورالعین کو سسک کر بلانے لگی، پر اب اس نے دل پر پتھر رکھ لیا تھا۔ ہمیں افسوس ہے کہ بلیک کنگ وہاں سے بھاگ گیا، ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا۔ عالم نے نظریں اٹھائیں۔ بہرحال ہمیں تم پر پورا یقین ہے بیسٹ، اس بار ہم کامیاب ہوں گے۔ عالم مسکرایا۔ یہ تمہارا رائٹ ہینڈ بیسٹ؟ بریگیڈیئر نے الف کو آگے کیا۔ مجھے اچھا لگا اپنا رائٹ ہینڈ، عالم نے مسکراتے اپنا ہاتھ الف کے کندھے پر رکھا۔ تو پھر تم تیار ہو بیسٹ؟ بریگیڈیئر ڈپٹی ڈائریکٹر نے اسے دیکھا جو مسکرا کر اپنی رضامندی دے چکا تھا۔ گڈ لک فار آ نیو گیم۔ دونوں نے اس سے ہاتھ ملایا اور وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ الف نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اپنے کراچی میں ہوں گے، حلیے کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ الف نے مسکراتے پوچھا۔ جنگلی بن کر آؤ، وہ کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے الف کا کہکا پڑا۔ وہ تو اب بھی لگ رہا ہوں، اس نے داڑھی پر ہاتھ پھیرتے کہا، اور خود بھی نکل آیا پیچھے۔ شیر اپنے دوسرے مشن پر چلا گیا تھا، اب یہاں صرف بیسٹ تھا اور اس کا رائٹ ہینڈ الف۔ خاص آدمی عارف، تم اتنی چوڑیاں لائے ہو شہزادے؟ سمی آہستہ آہستہ سے چلتی کچن میں عالم کے پاس آئی جو کھانا بنا رہا تھا۔ وہ اپنی کلائیاں سامنے کرتی بولی، ایک ہری، دوسری میں سرخ چوڑیاں پہنی تھیں جس نے اس کی دودھ جیسی کلائیوں کی چمک مزید بڑھا دی تھی۔ لاؤنج پہ بیٹھے عارف نے بھی چنکھاڑ پر آواز اٹھائی اور اسے دیکھ کر لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ عالم محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رائل بلو سوٹ میں سر پر دوپٹہ ٹکائے بالوں میں سفیدی کی چمک نے اس کے چہرے پر نور مزید بڑھا دیا تھا۔ خود اس سے 2 سال چھوٹا تھا اور وہ 35 برس کی تھی، اس کی معصوم شہزادیوں جیسی بہن۔ کیا حال کر دیا تھا دونوں کو ایک احساس کمتری میں گرے شخص نے، ایک نشئی انسان نے۔ ان کی معصومیت چھین لی، ان کے کھیلنے کودنے کی عمر نوچ لی، ان کی ماں کو بے دردی سے مار دیا، صرف اس سے حسین ہونے کی وجہ سے۔ کیا احساس کمتری انسان کو اس قدر اندھا کر دیتی ہے کہ اس میں سے رحم نام کا جذبہ ہی نکل جاتا ہے، وہ درندہ بن جاتا ہے؟ شاید نہیں، وہ ایسا نہ ہوتا اگر وہ نشہ نہ کرتا۔ ہاں، کیوں کم ہے؟ عالم نے مسکراتے اس کے چہرے کو دیکھا جو ہنس پڑی۔ نہیں، اب اپنی شہزادی کے لیے لینا۔ وہ اس کے بازو پر سر ٹکائے بولی۔ سعید گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ کب آئے گی وہ شہزادے؟ میں تھک گئی ہوں انتظار کرتے۔ عالم اس کے لہجے میں تڑپ دیکھ کر خود تڑپ اٹھا۔ ایسا نہیں کہتے میری جان،
صرف کچھ وقت وہ بہت بری حالت میں ہے، اسے ٹھیک ہونے دو، پھر وہ ہمارے پاس ہوگی۔ ابھی اسے اس کی فیملی کی ضرورت ہے، جیسے مجھے تمہاری، تمہیں میری۔ وہ کچن سے لے کر باہر آیا۔ سمی نے بوجھل آنکھوں سے سر ہلایا۔ صبح سے اس کی حالت بہت بری تھی، اس نے دوائی نہیں کھائی تھی، اس لیے یہاں اپنی ماں کو یاد کرتے اس کی وجہ سے۔ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ پھولوں کی، ناک کے نتنوں سے ٹکراتی خوشبو سن کر وہ بولی، تم نے کل کہا تھا پھول چاہیے تو یہ ان کی ہی خوشبو ہے۔ عالم مسکرا کر کہتے اسے اپنے ساتھ لے کر بیک سائڈ پر آیا۔ رات خوبصورت اندھیرے میں، لائٹ کی مدھم روشنی میں سرخ گلاب جھومتے اپنی مہک فضا میں پھیلاتے اسے مسرور کر گئے۔ میرے لیے وہ خوش ہوئی تھی، اور پتہ نہیں کیوں ایک اداسی سی تھی لہجے میں۔ ہاسپٹل سے گھر آتے اپنے بھائی کے ساتھ رہتے اسے دن ہی کتنے ہوئے تھے گنتی کے۔ وہ تو ساری زندگی اپنے شہزادے شہزادی اور ان کے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، پر دماغ پتہ نہیں کیوں بوجھل ہو رہا تھا اور آنکھیں دھندلی۔ تم ٹھیک ہو سمی؟ نیچے گھاس پر بیٹھی پھول پر اپنی انگلیاں پھیرتی سمی کے پاس آ کر بیٹھا اور اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بولا، جس کے پاس تم جیسا شہزادہ بھائی ہو وہ ٹھیک کیسے نہیں رہ سکتی؟ میں ٹھیک ہوں اور بہت خوش بھی۔ اس کے ماتھے پر لب رکھ کر وہ محبت سے چور لہجے میں گویا ہوئی اور آنسو پھسل کر اس کے گالوں پر گرے۔ تو رو کیوں رہی ہو؟ مارنا چاہتی ہو ان آنسوؤں سے؟ میں بہت کمزور دل کا مالک ہوں سمی، مجھ پر رحم کھاؤ، اب میری محبت کو مزید مت تڑپاؤ، بتاؤ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے سفید مانگ پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا تو سمی مسکرا کر اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند گئی۔ کچھ نہیں ہو رہا پگلے، تیری بہن تمہیں اکیلا نہیں کرے گی۔ اور ٹھیک کہا تم نے، کمزور دل کے تھے تبھی زندہ رہے، مضبوط دل کے مالک ہوتے تو کب کا دل پھٹ چکا ہوتا ہمارا۔ وہ اس کے مضبوط ہاتھ پر اپنے کمزور ہاتھ دیتی بولی تو عالم نے عقیدت سے اسے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ تمہیں پتہ ہے نا عشق صرف محبوب سے ہوتا ہے؟ عالم نے مسکرا کر اس سے پوچھا۔ وہ مسکراتی سر ہلانے لگی۔ اور مجھے اپنے شہزادے سے عشق ہے، سمی مسکرائی۔ اور مجھے اپنی بہن سے، سعید نے اس کے دونوں ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ بھیگی آنکھوں سے سمی نے اوپر آسمان کو دیکھا۔ تمہارا وضو ہے؟ وہ کھوئی کھوئی سی بولی۔ ہاں، سعید نے سر ہلایا۔ مجھے سورۃ یاسین پڑھ کر سناؤ گے؟ اس کی فرمائش پر سعید مسکرایا۔ دونوں بھائی بہن حفظ قرآن تھے۔ وہ مسکراتا اپنی خوبصورت آواز میں پڑھنے لگا اور اس کی آنکھیں مزید بوجھل ہوئیں۔ روح میں سکون اترنے لگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے قلب ہے اور قرآن کا قلب سورہ یاسین ہے، اور جس نے سورہ یاسین پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے، لہٰذا اسے مرنے والے کے پاس پڑھا کرو۔ سنو۔ اس نے جب پڑھ کر اس کے پرسکون چہرے کو دیکھا تو سمی نے پکارا۔ وہ بوجھل آواز میں بولی، مجھے بہت نیند آ رہی ہے شہزادے، تو سو جاؤ میری جان، میرے کندھے کس لیے ہیں؟ وہ محبت سے گویا ہوا۔ سمی مسکرائی۔ اماں کے پاس سلاؤ گے؟ عالم نے آنکھیں بیچی ضبط سے۔ تم لوگوں کو مجھ پر رحم کیوں نہیں آتا؟ مجھے بھی تم لوگوں جیسا ہی بنایا ہے اللہ نے۔ آنکھیں اس کے سر پر ٹکا کر وہ بھاری آواز میں بولا تو سمی مسکرائی۔ شہزادی کو لاؤ گے نا یہاں؟ میں تم دونوں کو دیکھوں گی۔ وہ پوچھنے لگے، نہیں لاؤں گا، اگر مجھے اکیلا کیا تو کبھی نہیں لاؤں گا، ضدی بچے کی طرح۔ وہ غصے سے بولا، ایسا مت کہو، مجھے اماں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ سمی تڑپ کر بولی، تو میرا کیا؟ ہاں، میں انسان نہیں ہوں، میرے پاس دل نہیں، مجھے اماں تمہاری یاد نہیں آتی؟ سمی، کیوں مجھے اتنا تڑپاتے ہو تم دونوں؟ مجھ پر رحم کھاؤ، میں انسان ہوں، حالانکہ جانور بھی اپنی ماں کے سوا نہیں رہ سکتا، تو میں تو پھر بھی ایک انسان ہوں، مجھ پر تم دونوں کو کیوں رحم نہیں آتا؟ اماں چلی گئی بغیر کھانا کھلائے، بھوکا چھوڑ گئی، تم کھو گئی بغیر مجھ سے ہری چوڑیاں لیے، بغیر پانی پلائے پیاسا چھوڑ گئی صحرا میں، دھکے کھاتا رہا باہر گلی گھر میں تمہیں ڈھونڈتا رہا، اور اب جب ملی ہو تو ذرا سی بھائی کی تڑپتی محبت کی پیاس بجھانے کے بجائے ضد کر رہی ہو۔ تو میں کیا کروں یہاں رہ کر بتاؤ؟ وہ غصے سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں رہ کر روتا غصے سے پوچھ رہا تھا، اور اس منظر کو گلاس ڈور سے دیکھتے مسکان عارف کے سینے میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ لہو رنگ آنکھیں، عارف کو بھی ضبط سے چہرہ سرخ پڑ گیا۔ تم بہت ضدی ہو شہزادے، اس کا چہرہ اپنی کانپتی انگلیوں سے صاف کرتی محبت سے بولی اور اس کے سینے پر سر رکھ کر رو پڑی۔ اماں نے تیرے واسطے کھانا بنا کر رکھا تھا، میں نے پانی بھی بھر رکھا تھا، تو جب تھک کر آئے تو تجھے مانگنا نہ پڑے۔ سعید جانتا تھا اس پر کہ آگے کیا تھا، پر اللہ نے اتنی مہلت نہیں دی کہ وہ ہمارے منہ میں پہلا نوالا ڈال سکے۔ وہ خود تمہاری راہ تکتی بھوکی چلی گئی شہزادے، اماں بھی بھوکی چلی گئی، بغیر ایک بوند حلق سے اتارے چلی گئی ہم دونوں کو چھوڑ کر۔ وہ منہ اپنا عالم کے سینے میں چھپا کر روتی بول رہی تھی۔ مسکان کی ہچکیاں بلند ہوئیں تو عارف اسے لے کر وہاں سے چلا گیا۔ سعید ساکت بیٹھا تھا، کاش وہ جلدی پہنچ جاتا تو اپنی ماں کو ہمیشہ کی طرح پہلا نوالا کھلاتا۔
پر کیا ہو گیا؟ وہ اس کی راہ تکتی بھوکی پیاسی چلی گئی۔ عالم بے آواز روتا سمی کو خود میں بیچ گیا اور وہ آہستہ چھپکے سے آنکھ بچا کر سو گئی۔ سمی، وہ اس کے گال تھپکنے لگا۔ سمی، دھوکہ مت دو، دیکھو تم نے کہا تھا تم میرے ساتھ رہو گی۔ آنکھیں کھولو، آج ہم دونوں کھانا کھائیں گے، میں نے تمہارے لیے کھانا بنایا ہے۔ آنکھیں کھولو، تمہیں تمہارے شہزادے کی قسم، آنکھیں کھولو سمی۔ وہ اس کی گہری نیند میں سوئے ہوئے وجود کو باہوں میں اٹھا کر بھاگا، پر وہ اس کی محبت کا مزید امتحان لینے کے لیے سوئی رہی، یہاں تک کہ وہ عارف کے ساتھ ہاسپٹل پہنچے۔ آئی ایم سوری ڈاکٹر باہر نکل کر چہرے پر مایوسی سجائے بولا، اور اس کے مزید لفظ سن کر عارف کی رنگت سفید پڑ گئی۔ اسے ستانے کی عادت ہے، جب تک وہ مجھے تنگ نہ کرے اسے چین نہیں آتا۔ بہت ظالم ہے، ترس نہیں آتا اسے، بہت ظالم ہو سمی۔ وہ ہنستا ہوا بولا۔ عارف اور مسکان اور الف جو بھی پہنچا تھا خوف سے اس دیو جیسے انسان کی کرب بری حالت پر حیران ہوئے۔ عالم سنبھالو خود کو، الف نے سنبھالنا چاہا اسے، پر وہ نہیں جانتا تھا سہارے کی ضرورت اسے کبھی نہیں پڑی۔ وہیں رہو الف۔ اس کی دھاڑ نے الف کے قدم زمین سے جکڑ لیے۔ میں نے کہا ہے نہ، مجھے ستاتی رہے گی، اس کی عادت ہے مجھے ستانا، اور یہ میری سمی پر جچتا ہے، میری محبت کو آزمانا، وہ مسکراتے ہوئے بولا، اور گلاس ونڈو سے اس کے پرسکون مسکرائے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کیا دنیا پسند نہیں آئی یا بھائی؟ میں وہی شہزادہ ہوں سمی، غور سے دیکھو مجھے اور جلدی لوٹ آؤ، میں وہی تمہاری شہزادی کو لاؤں گا۔ بیسٹ، کیا ہوا؟ کامران اپنے آفس میں سعید کو دیکھ کر گھبراتا کھڑا ہوا۔ کام کیسا چل رہا ہے؟ وہ اس کی باکھلاہٹ نظر انداز کرتا مغرور انداز میں سامنے چیئر پر بیٹھا۔ کامران اس کے اتنے ریلیکس انداز پر حیران پریشان سا خوفزدہ دیکھنے لگا۔ بہت اچھا، آپ کی دعائیں ہیں، وہ ہڑبڑاہٹ میں رومال سے پسینہ صاف کرتا بولا۔ سعید کا محظوظ قہقہ لگا۔ میں دعائیں دیتا ہوں کامران، انٹرسٹنگ۔ تمسخر سے گویا ہوا تو کامران کو اپنے لفظوں پر شرمندگی ہوئی۔ میں آنے والا تھا آپ کے پاس بیسٹ، وہ خود کو سنبھال کر اس اکیلے آفس میں کچھ وحشت زدہ سا بیٹھ کر بولا۔ عالم نے سر ہلایا۔ دیر کر دی تم نے؟ کیا مطلب؟ کیسی دیر؟ وہ بوکھلا کر پیچھے دروازے کو دیکھتا بولا۔ آنے میں، سعید نے ریلیکس انداز میں کہا تو وہ شکر کا سانس لیتا کسی خوفزدہ خرگوش کی طرح بیٹھ گیا۔ آپ جانتے ہیں، پورا ٹرک پکڑ لیا اس ایس پی برہان نے، وہ مٹھیاں بیچ کر بولا۔ یہ اس کا کام ہے۔ سعید نے اپنا ریوالور نکال کر ٹیبل پر رکھا تو کامران نے لبوں پر زبان پھیرتے گلاس پانی کا منہ سے لگایا اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔ وہ ہر کسی کے راستے میں رکاوٹ بنتا جا رہا ہے بیسٹ، کل کو وہ آپ کے راستے میں آئے گا، اسے ختم کر دو اس سے پہلے کہ وہ مزید آگے بڑھے۔ کامران اسے خود کو تکتا پا کر بدحواس ہوا۔ زبان کا کیا بنا؟ اس نے آفس اور پوری نظر گھمائی، کہیں کوئی کیمرہ نہیں لگا تھا، نہ ہی اس کے موبائل سسٹم پر شو ہو رہا تھا۔ وہ بھی یہی ہے، میں بھی پوری طرح الجھ گیا، کروڑوں کا نقصان ہوا ہے بیسٹ۔ اداسی سے کامران گویا ہوا۔ آپ جا کر اوپر سلجھاتے رہنا الجھنے، بیسٹ نے کہتے اس کے ماتھے پر نشان لیا اور ٹریگر دباتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، بغیر سنبھلنے کا موقع دیے کامران کو۔ ٹھا کی آواز کے ساتھ کامران کا سر چیئر کی پشت سے لگا اور ماتھے سے خون کی لکیریں نکلتی آنکھوں اور ناک پر بہنے لگی۔ اس کی پھیلی آنکھیں بیسٹ پر ٹکی تھی۔ عالم نے ایک ناگوار نظر اس کی کھلی آنکھوں پر ڈال کر اپنے کوٹ کا بٹن بند کیا اور قدم اٹھاتا اس کے آفس سے نکلا اور جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ آئی لو یو، عالم نے جیسے ہی قدم بیڈ روم میں رکھے بیڈ پر بیٹھی ہورولین نے آہٹ پر ایک دم سلام کیا۔ آئی لو یو ٹو، اس سے سلام کا جواب دیتے ہورولین کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلا دی۔ وہ ریوالور الماری میں رکھتے کوٹ ہینگ کرتا ٹائی نکال کر اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر کھڑا کیا۔ دن کیسا گزرا میری ڈارلنگا؟ اس کے چہرے پر سے بال ہٹا کر وہ پوچھنے لگا۔ ہورولین نے مسکراہٹ روکی۔ اب اسے کیا بتاتی؟ A1 دن گزرا اس کے بیبی کے ساتھ، جسے عارف نے اس کے جاتے ہی دیا تھا، اس کے آنے سے پہلے لے لیا، پرامس لیتے کہ وہ عالم سے اس کا ذکر نہیں کرے گی۔ اچھا، اچھے دن کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ رات کو بتاؤں گا، ابھی چلیں ڈنر بنانے، عالم نے اس کی نازک کمر میں اپنا بازو ڈال کر کہا تو ہورولین منہ بنا گئی۔ نہیں نا شعیر، مجھے ابھی بتائیں، میں نے آپ کو جواب دینا ہے۔ وہ ضد کر کے وہیں رک گئی تو سعید نے اسے دیکھا۔ بورنگ ڈے کہتے ہیں، اور جب میں ساتھ رہوں گا تو اسے رومانٹک ڈے کہتے ہیں۔ اس کی گردن سے بال ہٹا کر وہاں اپنے لب رکھتے بولا۔ ہورولین کسمسا کر رہ گئی اس کے حصار میں۔ تو اب بتاؤ کیسا دن گزرا تمہارا میرے بغیر؟ اس کی تھوڑی پر موجود دل پر لب رکھتے اس کی سانسیں قید کر گیا۔
رومانٹک ڈے، اس کے جواب پر سعید نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ کیسے؟ میں تو ساتھ نہیں تھا۔ بورنگ ڈے کہو جلدی سے ورنہ ایک کھاؤ گی۔ عالم کے کہنے پر حور نے غصے اپنے چہرے پر سجایا۔ مجھے معلوم ہے آپ بورنگ کو برا اور رومانٹک کو اچھا کہتے ہیں، اس لیے بورنگ کہہ رہے ہیں، نہ کہ آپ کے بغیر میرا دن بورنگ گزرا۔ پر نہیں، میرا دن بہت رومانٹک گزرا، وہ چھوٹی سی ناک سکیڑ کر بولی۔ سعید نے لب بھینچے۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے میری سکھائی گئی انگلش مجھ پر بھاری پڑ رہی ہے؟ وہ دانت پیس کر بولا، چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ بھلا اس کے بغیر اس کا دن رومانٹک کیسے گزرا؟ ایسے نہیں کہتے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ آپ کے بتانے سے پہلے میں ان کے معنی آپ کو سنا دیتی ہوں۔ وہ اس کے بٹن سے کھیلتی ہوئی بولی تو سعید نے دانت پیسے۔ پہلے معنی نہیں سناتی، خون جلاتی ہو میرا۔ وہ غصے سے بولا تو حور نے آنکھیں گھمائیں۔ آپ کو صرف موقع چاہیے مجھ پر غصہ کرنے کا، کبھی اچھے سے بات نہیں کرتے۔ وہ برا مان کر کہتی اس سے دور ہوئی۔ سعید نے اس کی سرخ رنگت کو دیکھ کر اپنے آپ کو کنٹرول کیا۔ تو تم بھی جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کیا کرو، اپنی کیوں کرتی ہو؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ بولا تو حور نے منہ بنایا۔ ہاں، آپ غصہ کر کے پیار کریں، اس کے علاوہ آپ کو آتا ہی کیا ہے؟ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی بولی۔ بہت کچھ، اگر تم اجازت دو تو کھینچ کر اس کے ہاتھ پیچھے باندھتے سرگوشی میں بولا کہ حور گھبرا گئی۔ اور تمہیں سمجھا دوں گا رومانٹک ڈے اینڈ نائٹ کسے کہتے ہیں؟ اس کے کانوں پر لب رکھتے بولا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ ہمیں نہیں سمجھنا، آپ چھوڑیں، بھوک لگی ہے اور آپ جیسے ہمیں کھا رہے ہیں۔ وہ سرخ چہرے سے اس کے لمس پر کانپتی بولی۔ سعید اس کی سرخ نقوش کو دیکھ کر ہنس پڑا۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو وقت کو آنے دو، جب تم اقرار کرو گی تو میں تمہیں پورا کھا جاؤں گا۔ اس کی چھوٹی سی ناک کو دانتوں سے کاٹتے وہ بولا تو حور سے سک اٹھی۔ آپ نے مجھے ڈرا ہی دیا، وہ غصے سے ناک سہلاتی بولی تو اس نے محبت سے اس کے گھبرائے شرمائے حالت کو دیکھا، جو بہت چھپانے کی کوشش کے بعد بھی اپنے جذبات نہیں چھپا رہی تھی اس سے۔ چلو تمہارے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، وہ اسے باہوں میں اٹھا کر بولا تو حور شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ سعید کیا کر رہے ہیں؟ عارف مثلی ماہر ہے۔ وہ اترنے کی زبردست کوشش کرتی چیخی۔ کوئی نہیں گھر میں ڈارلنگ، صرف تم، میں اور ہمارا کچن۔ وہ مسکراتا شرارت سے اس کی پھیلی آنکھوں میں دیکھتا بولا تو حور نے چیخ ماری۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے آج کچھ نہیں کھانا، پلیز عالم۔ وہ اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ مارتی بولی، پر وہ انسنی کرتے سیڑھیاں اترنے لگا۔ خبردار، جو تم نے کھانا کھانے سے انکار کیا، وہ غصے سے وارن کرتے بولا کہ حورالعین کا منہ بند ہو گیا۔ اس کی پوری نظر تھی اپنی عین پر، وہ کیا کرتی ہے، کیسی حالت ہے۔ وہ ان 2 سالوں میں بہت سے چھوٹے موٹے گینگز کا صفایا کر چکا تھا، اور بیسٹ کراچی میں ہے۔ یہ بھی ہر جگہ شور و گل مچ گیا تھا، پر کسی میں ہمت نہیں تھی وہ اس کے متعلق سوچے کہ وہ کون ہے۔ الوی ہاؤس میں موجود اس کی بھیجی گئی ملازمہ اسے ہر بات کی انفارمیشن دیتی تھی حورالعین کی بابت۔ الف کو تو کافی ناگوار گزری عالم کا یوں اپنے گھر میں جاسوسی کے لیے ملازمہ بھیجتا، پر وہ خاموش ہو گیا، کیونکہ منہ کھولتا تو خود ہی پھنستا، کیونکہ وہ اپنی ہی رکاوٹ پر سامنے والے کو نہیں دیکھتا تھا وہ کیا ہے، کون ہے۔ الف کو ڈر تو نہیں لگتا تھا، پر اس کا پاگل پن دیکھ کر خاموش رہ گیا کہ وہ کس طرح اپنی شہزادی کے پیچھے پیچھے پاگل ہو رہا تھا۔ اور جب اس نے اپنے ماں باپ کا رویہ دیکھا تو خود ہی خاموش پڑ گیا، کیونکہ اس کا بھائی اس کے لیے لڑ نہیں سکتا تھا۔ محبت تو سب ہی کرتے ہیں، پر اپنی محبت کے لیے سب سے لڑ جانے والے کم ہی ہوتے ہیں، جس کی مثال اس کا چچا دے کر گیا تھا آخری دم تک اپنی بیوی کے ساتھ سانسیں چھوڑتے ہوئے۔ وہ جب ہنگامے پر وہاں پہنچے نور کے اطلاع دینے پر، تو جب دونوں کو دیکھا تو ہاتھوں میں ہاتھ دیے اپنی منزل کے ساتھ رخصت ہوئے تھے، اور اتنے حسین لگ رہے تھے، خون میں لت پت کے دونوں کے چہروں سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھی۔ اور داد نے اپنے بھائی کی خاموشی دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ حورالعین کسی ایسے ہم سفر کے لیے تھی جو اس کے سامنے زبان کھولے تو اس کا منہ بند کروانے کی طاقت رکھتا ہو۔ اپنے بھائی سے صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ کم از کم اپنی ماں سے تو بات کر سکتا تھا کہ وہ انہیں کوسے نہ، انہیں منحوس برا بھلا نہ کہے، پر وہ خاموش سر جھکائے سنتا اور ناراض ہو کر چلا جاتا۔ اس سب نے الف کا دل توڑ دیا، اور اس نے طے کیا وہ عالم کے راستے میں نہیں آئے گا۔ اور پھر جب اپنے ہوش و حواس میں آئی تو نورالعین کی زہریلے باتیں، وہ خود پریشان ہو گیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اس کا دماغ پھٹ جائے گا، پاگل نہ بن جائے۔ ڈاکٹر نے پہلے ہی وارن کیا تھا کہ وہ بہت حساس ہو گئی ہے، اس کا بہت خیال رکھنا پڑے گا، پر سب نے سن کر بھی انسنا کر دیا۔ اور پھر جب وہ دن آ گیا جب وہ روتی ہوئی باہر نکلی تو عالم کو الف نے کال کی۔ وہ سنتے ہی غصے سے بھاگا چلا آیا، اور جب اپنی شہزادی کو ہچکیوں سے روتے دیکھا تو اس کا دل کیا الوی ہاؤس کو آگ لگا دے، اور خاص کر کے اس کی بہن کو مار دے، اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دے، جس نے اس کی عین کو یوں رلایا۔ وہ جانے ہی والا تھا اپنے ہاتھوں سے ان کا گلا گھونٹنے، پر اس کی عین نے اسے روک لیا، ایک معصوم سے ڈیل کر کے۔ اسے بہت پیاری لگی، اتنی کہ اس کا دل کیا خود میں بھینچ لے اسے، اپنی سمی سے کہے کہ واقعی تم نے اپنے شہزادے کے لیے شہزادی چنی ہے، معصوم سی۔ اور پھر وہ اسے لے آیا نکاح کر کے، پر اس کی مستقبل کی شکایت کو دور کرنے کے لیے
وہ اس کے تایا کو بھی لایا جو انتہائی لالچی انسان تھا، جس نے دولت میں حصے کے خوف سے کبھی اپنے بھائی کو باپ سے نہ ملنے دیا، نہ ہی گھر میں پیر رکھنے دیا۔ اسے لوگوں کو اتنی زہریلی موت دینا چاہتا تھا کہ جب جب اپنی موت کا سوچے کانپ اٹھے، پر الف کے باپ کو دیکھ کر ضبط کر گیا۔ اسے اس لڑکی پر بھی غصہ آیا جو زہریلی ناگن ہو کر اچانک سگی بہن بن بیٹھی تھی نکاح والے دن، اور وہاں وہ بیسٹ بن کر آیا تھا، آنسوؤں سے پگھلنے والا، نہ آنسوؤں کو سمجھنے والا۔ تبھی وہ اس کے نام ہوئی تھی، ورنہ کیسے ہوتی؟ وہ خود ڈر رہی تھی اس کے نام سے، اور وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اسے لے آیا اپنی زندگی میں۔ بیسٹ کی زندگی میں حور نے قدم رکھا اور شہزادے کو اپنی شہزادی مل گئی تو اسے اس کی زندگی مکمل لگنے لگی۔ وہ گیا اپنی ماں کے پاس اور اسے اپنی آئین کی باتیں کی، پھر اپنی سمی کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ تمہاری شہزادی کو لے آیا ہوں، اب تو آ جاؤ۔ پر مسلسل خاموشی پر وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ آیا اپنی حورالعین کے پاس، بیسٹ کی بیوٹی کے پاس، عالم کی عین کے پاس، شہزادی کے پاس۔ ایک تو آگ میں موبائل کو بھی ابھی چیخنا ہوتا ہے، ساری نیند کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ باتھ روم کا دروازہ کھلنے اور سائڈ ٹیبل پر رکھی موبائل کی آواز پر وہ غصے سے بولی اور سر تک کمفرٹر ڈال لیا۔ یہ غصے کا اظہار تھا جو اس کے نہ کرنے کے بعد بھی کھانا پکوایا اور زبردستی کھلوایا۔ عالم نے تولیے سے کندھے اور سینے پہنچتے ہی اسے ہینگ کیا اور ایک نظر اس کی پشت پر ڈال کر موبائل اٹھایا۔ الف کا نمبر دیکھ کر ٹیرس پر آ گیا۔ ہاں عالم، آپ نے کال کی تھی، میں کچھ بزی تھا اور موبائل سائلنٹ پر تھا، معلوم نہیں ہوا کوئی کام ہے؟ الف ابھی آفس ورک سے فارغ ہوا تھا اور اپنی موبائل دیکھ کر عالم کی کال دیکھ کر جلدی سے کال بیک کی۔ کچھ خاص نہیں، کل اپنی بیوی کو لے آنا تاکہ وہ عین کو اپنے منہ سے نکاح کا سنائے۔ آسمان پر دیکھتے ہوئے وہ بولا۔ تو الف نے ٹھیک ہے کہا اور مزید چند باتوں کے بعد عالم نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اس کی نظر لان پر بینچ پر بیٹھے عارف پر تھی جس کے منہ سے دھواں نکل رہا تھا۔ عالم کے جبڑے کی رگیں تن گئیں، وہ کب سے سگریٹ پینے لگا اور ایسی کیا اضطرابی تھی کہ یوں اندھیرے میں بیٹھا تھا۔ اس نے دونوں کو باپ کی طرح پالا تھا، ان کی ہر خواہش پوری کرتے ہوئے۔ وہ دونوں اسے بہت عزیز تھے، پر اس کی ضدی بہن تھوڑی سی پاگل لگتی تھی، اور جب وہ غصہ کرتا تھا پر وہ اپنی حد میں رہ کر وہ جانتی تھی کہ وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تبھی الٹی سیدھی حرکتیں کرتی تھی جن پر وہ کمال کا ضبط کا مظاہرہ کرتا تھا۔ عالم نے اپنے موبائل سے اسے کال کی اور نظریں اس پر ہی ٹکی تھیں۔ عارف نے سرخ آنکھوں سے سگریٹ پر سگریٹ پھونکتے اپنی سوچوں میں کھویا تھا۔ اچانک جیب میں موبائل رنگ ہونے پر ہوش میں آیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس مداخلت پر بدمزہ ہوا اور موبائل نکال کر نمبر دیکھتے ہڑبڑا گیا اور جلدی سے گھاس پر آدھا سگریٹ پھینک کر شوز سے مسئلہ اور گہرا سانس لے کر اپنے آپ کو کنٹرول میں کرتے شرمندگی سے موبائل کان سے لگایا۔ کیا کر رہے ہو؟ عالم نے غصہ ضبط کرتے پوچھا۔ سگریٹ پی رہا تھا، اس نے ذرا سی گردن موڑ کر ٹیرس پر دیکھا اور شرمندہ ہو کر بولا۔ وجہ؟ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، سگریٹ کون پیتا ہے طبیعت خرابی میں؟ اس نے گہری نظروں سے دیکھ کر کہا۔ عارف ہنس پڑا شرمندہ سا۔ ہر بیماری کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہوتا، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ کون سی بیماری لگی ہے؟ مجھے بتاؤ، ہر بیماری کا علاج ہے میرے پاس، عالم نے غصے سے کہا اس کے فلسفے پر۔ ہاں یہ تو ٹھیک کہا، وہ نظریں چراتا مسکرایا۔ پی ہے؟ ابروج کھا کر وہ سرد لہجے میں بولا کہ عارف نے بے ساختہ نفی کی۔ نہیں، یہ تو بس ضرورت زیادہ پڑ گئی تھی تو سگریٹ کو ہاتھ لگایا، اس نے یقین دلانے والے انداز میں کہا تو عالم نے گہرا سانس خارج کیا۔ جاؤ روم میں، صبح بات کریں گے۔ اس کے حکم پر وہ سر ہلا گیا، پر دل تو نہیں کر رہا تھا جانے کو، کیونکہ وہ ابھی بہت کچھ سوچنا چاہتا تھا، اس ایک لمحے کو خوب سارا شرمندہ ہونا چاہتا تھا خود پر، اپنے سوچ پر عالم کا حکم تھا۔ سر آنکھوں پر، تبھی سر ہلاتا وہاں سے ڈھیر ساری سگریٹوں پر ڈال کر نظر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے اندر جاتے وہ بھی واپس آ گیا۔ ناراض ہے کوئی مجھ سے؟ سائڈ پر لیٹ کر وہ بولا تو حور نے منہ بنایا۔ ابھی یہ بھی معلوم نہیں کہ میں ناراض ہوں، نہ کہ کوئی۔ ہاں میں ہوں تو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جواب دینے لگی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی اسے معلوم ہو کہ کون ناراض ہے اس سے۔ تو میں منانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ وہ مسکرا کر کہتا۔ اس کے اوپر سے کمفرٹر کھینچ چکا تھا اور حورالعین اس اچانک حملے سے گھبرا گئی۔ ناراض کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ وہ غصے سے بولی۔ ضریر نے مسکراہٹ روکی۔ ہیپی، میں ہیپی ہوں آپ سے، اب مجھ سے بات نہ کریں بس، وہ کہہ کر کروٹ بدل گئی۔ پھر اتنی دور کیوں ہوں؟ اس نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی تو حور نے اپنا لب دانتوں تلے دبا لیا۔
مجھ سے بات نہ کرے عالم، اپنے گرد اس کے ہاتھوں کو جھٹکتی وہ گھبرائی سے بولی۔ تو پھر کس سے کروں بتاؤ؟ اس کا رخ اپنی طرف کرتے اس کی میچھی آنکھوں میں دیکھتے وہ کچھ سختی سے پوچھنے لگا۔ حورالعین اپنے چہرے پر اس کی گرم جھلسا دینے والی سانسیں محسوس کرتے کپ کپانے لگی کسی سے بھی۔ وہ ذرا سی اپنی آنکھیں کھول کر بولی اور اپنی آنکھوں میں اس کی تیز گرم سانسوں کی تاب نہ لاتے میچ گئی۔ عالم اس کی سرخ آنکھوں کو لرزتے سرخ لبوں کو دیکھنے لگا۔ اس نے انگلی سے اس کے لبوں کو چھوا تو وہ لرز اٹھی۔ تنگ نہیں کرے، مجھے سونا ہے، وہ ذرا سی ہمت کرتی بیچارگی سے بولی کہ اس کی گھنی بھوری مونچھیں تلیں اور ناپی لب مسکراہٹے اور میں نہ سونے دوں تو۔ اس کے کان کی لو پر انگلی پھیرتے بولا۔ نظریں اس کی لرزتی پلکوں پر ٹکی تھی۔ حور کے چہرے پر سارے بدن کا خون سمٹ آیا۔ اس کے خشک حلق سے لفظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ وہ جیسے اس کی جان میں رو دوں گی عالم لینے کے در پر آ گیا تھا کہ حورالعین کی ٹانگیں سن پڑ گئیں۔ عالم کیوں کہتی ہو؟ وہ عالم لفظ سن کر اس کا چہرہ اونچا کرتے پوچھنے لگا۔ وہ اچھا لگتا ہے سعید، مجھے پسند نہیں۔ وہ اپنے سینے میں دبے بھاری سانس کو فضا کے سپرد کرتی بولی تو عالم نے مسکراتے اس کے پرسکون چہرے کو دیکھا۔ اس نے اپنی پکڑ اس کے نازک کمر پر مضبوط کرتے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اسے کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے لبوں کو فوکس میں لے کر ان پر جھکایا، پوری طرح اسے اپنی قید میں لے کر۔ تم ناراض رہو، غصہ، پیار، کچھ بھی کرو، پر اپنے ان جذبات کو مجھ تک محدود رکھو جیسے میں نے سب تمہارے لیے رکھے ہیں، اور جلد ہی میں تم سے سارے جذبات وصول کروں گا اور اپنے جذبات کا قطرہ قطرہ تمہاری سانسوں میں اڈیل دوں گا۔ تم پر اپنی محبت کی مہر لگا کر اس کے لبوں کو آزاد کرتے وہ اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگا اور حور گہرے گہرے سانس بھرتی سن رہی تھی خاموشی سے۔ عالم نے اس کی موندی آنکھوں کو دیکھ کر اس کی شہرک پر اپنے لب رکھے تو وہ مونچھوں کی چبھن محسوس کرتی سمٹ سی گئی تھی اس کے سینے میں۔ ڈر گئی؟ بالوں میں اپنی مضبوط انگلیاں پھنسائے وہ بولا تو حورالعین نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ نے ڈرا دیا، بھرائی آواز میں کہتی اس کی گردن میں اپنا منہ چھپا گئی۔ ابھی کہاں ڈرایا ہے ڈارلنگ، اس کے گرد حصار باندھ کر وہ مسکرایا۔ آپ بہت برے ہیں عالم۔ اس کے بولنے پر سعید نے اپنی گردن پر اس کے لب محسوس کیے اور مسکرا دیا آنکھیں موند کر۔ اس کے کہنے پر حور نے تائید میں سر ہلایا اور اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ بہت برا ہوں، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ ناراض ہو ابھی تک؟ وہ کروٹ بدل کر دوسری طرف ہوا تو حورالعین اس کی قید میں خوفزدہ ہو گئی، اور وہ جانتی تھی اگر نہ کہا تو پھر اپنے گلے میں ہی پڑے گا انکار۔ نہیں، میں ہیپی نہیں ہوں، وہ جلدی سے نفی کرتی بولی کہ سعید نے بامشکل اپنا قہقہ ضبط کیا۔ اوہ، یہ غلط بات ہے، وہ شرارت سے کہتا اس کے چہرے پر بوسہ دینے لگا کہ حورالعین حواس باختہ ہو گئی۔ اب اس کی مزاحمت پر رکتے وہ پوچھنے لگا، ایک تو خود پتہ نہیں کیسی پھڑ پھڑ انگلش بولتے ہیں عارب سے، اور مجھے پتہ نہیں کیسی مری ہوئی انگلش پڑھا رہے ہیں جس کی نہ پونچھ ہے نہ منہ۔ وہ غصے سے کہتی اس کے کندھے پر مکہ مارنے لگی۔ عالم نے بھرپور قہقہ لگایا۔ یہ اسپیشل انگلش ہے میری جان، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ وہ لوکل انگلش تھی اور یہ ہماری والی اسپیشل ہے۔ اس کے چہرے سے بال پیچھے کرتے وہ بتانے لگا۔ حور نے حیرت سے سنا ہے یہ کون سی انگلش ہے؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ یہ بڑی والی انگلش ہے جس کی پہنچ کے لیے ایک میرج سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ عالم کو اپنا آپ عجیب لگ رہا تھا۔ کیا اس نے سوچا تھا اس کی زندگی ایسی ہوگی، اس قدر حسین؟ ہرگز نہیں۔ وہ تو سوچتا تھا اس کی زندگی صرف مارتے مرتے گزر جائے گی، پر اس شہزادی نے آ کر ساری سوچیں غلط ثابت کر دی تھی۔ پہلی بار کسی نے اسے غلط ثابت کیا تھا، وہ بھی اس کی ذاتی زندگی پر۔ کیا اس بڑی والی انگلش کے لیے میرے پاس میرج سرٹیفکیٹ ہے؟ حور نے تھوڑی پر انگلی رکھ کر حیرت سے پوچھا۔ یس مائی ڈارلنگ، تبھی تو تمہاری انگلش جاری ہے۔ اور دیکھنا اس کے اختتام پر بہت سارے پھول کھلنے والے ہیں، سمائنی لہجے میں شرارت سے بولا تو حور کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اچھا، پودے نہیں سیدھے پھول؟ اور وہ آپ جو کہتے ہیں عرب سے واٹ شارٹ ناٹ، اس پر کھلتے ہیں پھول؟ سعید لب دبائے کہا جو اس سیریس حالت میں امٹنے والا تھا۔ اور نہیں ڈارلنگ، اس پر جو پھول کھلتے ہیں وہ بھی مرجھا جاتے ہیں۔ اچھا تو پھر؟ بس بس ڈارلنگ، تمہارا دماغ بہت تیز ہے، اسے ہمارے تک ہی محدود رکھو ورنہ بہت سے پودے کھل اٹھیں گے۔ اس کے لبوں پر انگلی رکھتے اگلے سوال کو گلے میں دبا گیا۔ حور منہ بنا کر رہ گئی۔ وہ ناک سکیڑ کر کروٹ بدل گئی تو عالم نے اس کی پشت کو دیکھتے ہنسا اور اسے اپنے آپ جلتے ہیں کہ میں کچھ سیکھ نہ جاؤں، اپنے گھیرے میں لے کر خود میں بیچ لیا۔
हूर ने गुस्से से इसके सीने में कोहनी मारी, पर दूसरी तरफ कोई असर ना होते देखकर मजबूरन आंखें मूंद गई। वो आस्तीन ने फोल्ड करता खाने की ट्रे उठाकर किचन से बाहर निकला। आसिया बेगम को इसने खुद रूम में आराम करने के लिए कहा था कि जब वो लौटेगा खुद खाना गर्म करके खा लेगा। आसिया बेगम ने इसे कहने के बाद भी रोज़ बैठी रहती थी, पर दाद ने अपनी कसम देखकर इसे रोक दिया था, इंतज़ार से कि मैं पता नहीं कितना लेट आऊँ। क्या तब तक ऐसे ही इंतज़ार में बैठी रहेंगी अगर मैं आऊँ ही ना तो? और फिर नाचार आसिया बेगम ने इसका इंतज़ार करना छोड़ दिया, पर मुलाजमा को सख्त हिदायत दी थी कि इसका बेटा आए तो इसे खाना गर्म करके टेबल पर लगा दे और तब तक वहीं रहे जब तक वो चला ना जाए। पर दाद ने मुलाजमा को भेज दिया और फिर खुद खाना गर्म करके खाता था। इसकी नज़र में इंसान सब बराबर थे। वो मजबूरी के लिए लोगों के घर में काम करती थी, इसका मतलब ये नहीं था कि वो इंसान नहीं थी, वो थकती नहीं थी या इन्हें नींद नहीं लगती थी। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और ट्रे दूसरे हाथ में पकड़कर दरवाज़ा बंद किया। नूरुलैन ने अपनी सुर्ख आंखें उठाई और दाद के टेबल पर खाने की ट्रे रखते देखकर इसका पारा मजीद हाई हो गया और सुर्ख सूजी आंखों में चिंगारियां निकलने लगी। वो झटके से उठ बैठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? निकलो अभी इसी वक्त। दुपट्टा गले में डालते वो बेड से उतरी। दाद मुस्कुराकर इसकी भारी आवाज़ पर मुड़ा। मैंने सुना है तुमने दोपहर से कुछ नहीं खाया पिया और ख़ुद को रूम में बंद रखा हुआ है, तो सोचा क्यों ना आज हम दोनों साथ खाना खाएं। मैंने भी दोपहर से कुछ नहीं खाया, मीटिंग्स की वजह से। वो इसके सुर्ख चेहरे, बिखरे बाल, सूजी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए बोला। दाद, मेरा कोई तुम्हारी बकवास सुनने का मूड नहीं, प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे नहीं खाना कुछ भी। वो आगे बढ़कर इसके सीने पर हाथों के जोर देती उसे पीछे धकेलने की कोशिश में मुसलसल नाकाम होती बोली। क्यों गुस्सा है मेरी बोनी? अपने दाद को बताओ क्या हुआ है? इसके दोनों हाथ अपने हाथों में कैद लेते हुए वो बोला। तो नूर के आंसू फिसल कर इसके चेहरे पर गिरे। शादी की तारीख रखती है, ना नूरुलैन को बुलाया ना बी को। सिर्फ बुरहान आया और ताया अब्बू और ताई अम्मी। वो भारी आवाज़ में रोते हुए बोली। दाद ने अफसोस से इसकी बिखरी हालत देखी। आओ मेरे साथ, तुम्हें कुछ समझाना है। वो इसकी सख्त मज़ाहमत को नज़रअंदाज करता इसे लेकर सोफे पर बैठा। वो उठने की कोशिश करते गुस्से से बोली। पर दाद, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे शादी ही नहीं करनी, जाओ यहाँ से। दाद कमीने। इसने दाद ने इसकी कोशिशों को नाकाम करते इसके दोनों हाथों को पकड़कर अपने साथ बिठा दिया। नूर खामोश, सर्द आवाज़ में गुस्से से झिड़का कर रोती हुई नूर एकदम से इसे देखने लगी। तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो कमीने, निकम्मे बुज़दिल इंसान। वो इस पर जंगली बिल्ली की तरह झपटी और दाद इसके खौफजदा चेहरे के तासुर देखकर शर्मिंदा हुआ था। नहीं कर रहा था मेरी बोनी, सिर्फ गुस्सा, सिर्फ बात सुनो। इसके हाथ पकड़कर वो मिन्नत करने लगा और नूर फूट फूट कर रोने लगी। असल में तो वो इसके इस तरह चुप करवाने से खौफजदा हो गई थी। इसे अभी वो गुंडा नहीं भूल रहा था जिसने इसके सामने आदमी को मारा था। मुझे नहीं सुनना, तुम दफ़ा हो। कोई नहीं, हमारा यतीम है ना, इसलिए हर कोई हावी हो रहा है। वो सिसकने लगी। दाद जैसे तड़प उठा। नूरुलैन, यार बस करो, कौन हावी हो रहा है? नूरुलैन को इसके इसलिए बुलाना अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो बामुश्किल अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी है और हम यहाँ इसे पूरे ख़ानदान के बीच बुलाकर फिर से इसे लोगों की बातों का निशाना बनाएं। इसकी क्या हालत होगी सोचो। वो फिर ज़ख़म हो जाएगी, फिर से दौरे पड़ने लगेंगे। क्या ठीक रहेगा? और रही हूर को बताने की, तो कल चलना, हम दोनों चलेंगे इसके पास। और भी तो आने वाली हैं परसों ही। नूर खामोशी से सुनने लगी। हाँ, ये तो था, अगर वो आती तो लोग इसे फिर से बातों अपनी घुसर फुसर का निशाना बनाते और बहाने बहाने से इसकी माजी को कुरेदने की कोशिश करते। तो क्या इसकी अपनी बहन की शादी में लोग इसकी गैर मौजूदगी का नहीं पूछेंगे? नूर ने गुस्से और तमस्कुर से पूछा। पूछेंगे, पर ये अच्छा नहीं कि इसे बातों का निशाना बनाने से अच्छा है हम कोई बहाना बना लें। इसने इसके तंज को समझते नरमी से कहा। तो नूर खामोश हो गई। तुम्हें भूख नहीं लग रही? मेरा तो बुरा हाल है भाई, मैं ज़्यादा देर भूखा नहीं रह सकता। और शादी के बाद ऐसी कोई खाने वाली नाराज़गी मत दिखाना, वरना हमारी लड़ाई हो जाएगी। दाद ने खाना टेबल पर लगाते हुए शरारत से बोला। तो नूर मुँह बनाते हुए उठी। मुझे कोई शौक़ नहीं तुमसे नाराज़गी वाराज़गी का इजहार करने का। वो नागवारी से कहती जाने लगी। तो दाद ने इसकी पुश्त को देखा। इतनी बेहस क्यों हो? वो भी उठाया। नूर ने मुड़कर इसकी आंखों में देखने लगी। तुम लोगों से सीखा है अपने मतलब के लिए दुनिया लूटना और किसी बेसहारा के अकेले होने का हर तरह से एहसास दिलाना। वो तंजिया लहजे में चिढ़क कर बोली। पर तुमने तो अभी मुझे लूटा नहीं, फिर क्या सीखा है बेहसी? तो अभी देख लो बेहस कौन है, तुम या मैं? और दूसरी बात, कहते हुए एकदम खींच कर अपने साथ लगाया कि नूर हड़बड़ा गई। बेसहारा नहीं हो, मैं अभी ज़िंदा हूँ। जब मर जाऊँगा तब भी बेसहारा नहीं रहोगी, क्योंकि मैं मरने से पहले बहुत सी निशानियाँ दे जाऊँगा तुम्हें। नूर इसकी मरने वाली बात सुनते अंदर ही अंदर तड़प उठी। हमेशा बकवास ही करते रहना,
دور رہو مجھ سے اور اب نکلو۔ اسے پیچھا دھکا دے کر وہ اس سے الگ ہوئی۔ تم کھانا نہیں کھا رہی؟ ٹھنڈا ہو رہا ہے بونی۔ داد نے اس کی پشت کو دیکھ کر پوچھا۔ نہیں کھا رہی نا؟ جاؤ داد۔ اسے مسلسل وہیں دیکھ کر وہ اکتا گئی۔ داد نے ایک گہرا سانس بھرا اور اپنی ٹائی نکالی گلے سے اور اچانک ہی اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر پیچھے باندھے کہ نور خوفزدہ ہو گئی۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ شدید غصے سے آسیہ بیگم اور کمال صاحب کا خیال کرتی دھیمی لہجے میں گررائی، جس پر داد پر رتی برابر اثر نہ ہوا۔ وہ اس کے ہاتھ باندھ کر اب اس کا رخ اپنی طرف کرتے اس کی پھیلی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تم بونی ہو تو میں تمہارا بونا ہوں، ایسے ہی تمہیں بھوکا چھوڑ دوں؟ کہتے ہوئے اس کی سخت مزاحمت کو نظر انداز کرتے صوفے پر بٹھایا اور نوالا بنا کر اس کے منہ کی طرف کیا تو نور نے سختی سے لب بیچ دیا اور اسے چیلنج کرتے دیکھنے لگی۔ اوہ اوور اسمارٹ مائی بونی۔ داد نے آئی برو اچکایا اور طنزیہ ہنسا۔ چلو مت کھاؤ، مجھے بھی اب بھوک نہیں لگ رہی۔ تو کیا خیال ہے؟ نوالا پلیٹ میں رکھتے اس نے اس کے بکھرے بالوں کو کیچر کی قید سے آزاد کروایا تو اس کے ہاتھ پر ریشم کی طرح بکھر گئے۔ داد نے اس کی خوفزدہ پہلی آنکھوں میں دیکھتے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسائیں۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو داد، میں کھا رہی ہوں کھانا۔ آنکھیں جھپکتے ہوئے وہ ہراساں سی ہو کر بولی۔ داد نے اپنی مسکراہٹ روکی۔ ایک تو تم ذرا نہیں لمبا کر سکتی چیلنج؟ منہ بنا کر کہتے اس نے واپس نوالا اٹھایا تو نور نے پہلے سے ہی بڑا سا منہ کھولا۔ چھوٹا منہ کھولو، مجھے ہڑپ کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ نوالا منہ میں رکھتے ہوئے شرارت سے گویا ہوا تو نور نے اپنے پاؤں اس کے پاؤں پر مارا۔ کوئی فائدہ نہیں میری بونی۔ اس کے گال پر انگلی پھیرتے وہ گردن اکڑا گیا۔ نور کی بے بسی سے آنسو نکل کر گال پر پھسلا۔ مجھ پر ان مگرمچھ کے آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں ہونے والا، تو زیادہ سمندر مت بہاؤ، کیونکہ تمہارے نازک مزاجی دیکھ کر مجھے لگتا ہے تمہیں ان کی گولڈن نائٹ میں بہت ضرورت پڑنے والی ہے۔ وہ بے باک ہو کر گویا ہوا تو نور کا چہرہ غصے سے شرم سے سرخ پڑ گیا اور وہ بہت سی گالیاں اسے دینا چاہتی تھی جو ابھی ایجاد بھی نہیں ہوئی تھی، پر داد اس کے ارادے سمجھ کر اس کے منہ میں نوالے پر نوالا ڈالتے اس کے ارادوں کو ناکام کر گیا۔ بہت ہی کمینے انسان ہو دنیا کے۔ جب اس کے موقع ملا تو بولنے لگی، اور اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی داد نے پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگا دیا اور آدھا بچا گلاس اپنے لبوں سے لگایا تو مزید اسے شرم سے پانی کرتے۔ بزدل انسان، تم جان بوجھ کر میرا جھوٹا کھاتے ہو نا؟ میں تمہارا خون پی جاؤں گی، آج صرف ہاتھ کھولو۔ وہ کرا کر بولی تو داد نے ناک سے مکھی اڑائی۔ پینا تمہیں ہی تو ہے، میرا خون پر صبر شادی ہو جائے ورنہ لوگ کیا کہیں گے ہمیں۔ داد نے شرم دلانی چاہی اور برتن ٹرے میں رکھنے لگا۔ نور دانت پیستے مسلسل پیچھے ہاتھ کھولنے کی کوشش میں تھی جب داد اٹھ کھڑا ہوا اور اسے دیکھا۔ نور اس کی گھبراتی نظروں سے گھبراتی پاؤں اوپر کر گئی۔ ایک تو تم ڈرتی بہت ہو مجھ سے، اسے جھک کر اٹھاتے ہوئے وہ منہ بنا کر بولا۔ اس کی پھیلی آنکھیں اور کانپتے جسم کو نظر انداز کرتا بیڈ پر ڈالا۔ اسے زندگی میں پہلی بار لگ رہا ہے پیٹ بھر کر کھایا ہے۔ اس پر جھک کر وہ بولا تو نور اس کے دائیں بائیں ہاتھ دیکھ کر خوف سے اس کی مسکراتی کالی گہری آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اب جاؤ تم، میں نے کھا تو لیا ہے کھانا۔ وہ اپنی بڑھتی دھڑکنوں سے گھبراتی ہوئی بولی۔ آخری نوالا تو کھانے دو، کہتے ہوئے آہستہ سے اس کے لبوں کی نرمی سے چھوا اور اس کی لرزتی گرتی پلکوں کو دیکھتے پیچھے سے ہاتھ کھولنے لگا۔ اب بس جلدی سے آ جاؤ، میں جی بھر کر تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں اپنی باہوں میں بغیر کسی روک ٹوک کے۔ وہ سرگوشی کرتا اسے وہیں چھوڑ کر شرم و حیا میں اس کی گالیاں سننے سے پہلے ہی برتن اٹھا کر نکلا۔ آج کچھ نہیں کہا، کہیں لڑکی مر تو نہیں مٹی مجھ پر۔ باہر آ کر سوچتے اس نے پھر سے منہ دروازے میں دیتے اسے دیکھا اور جو جوتا ہوا میں اٹھتا جہاز آ رہا تھا، گھبرا کر دروازہ بند کیا۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، ورنہ یہ لڑکی میری عزت دو کوڑی کی بھی نہیں چھوڑے گی۔ اس کے دروازے پر جوتی کا نقش دیکھ کر بے ساختہ کہا اور گالیاں سنتا معصوم صورت بنا کر جانے لگا۔ کیا ہے یار، اتنی سی بات پر کوئی بھڑکتا ہے؟ پاگل ہے پوری کی پوری۔ برتن کچن میں رکھتے وہ معصومیت کی حدیں پار کر گیا اور سونے کے لیے اپنے روم میں چلا گیا۔ تھکن سے انگ انگ درد کر رہا تھا۔ 3 دنوں کی مسلسل بے آرامی اور کام سے کندھے درد کرنے لگے تھے۔ ویسے تو یہ نازک مزاجی نہ ہوتی اگر گھر میں منکوہا نہ بیٹھی ہوتی، اور اس کا جسم تو پہلے ہی ایک اداکار تھا۔ بونی دیکھی نہیں خود بخود اس کی طرف بھاگنے لگا تھا۔ سر سیدھا رکھو فیری۔ برہان پریشان سا اس کے بالوں میں الٹے سیدھے بل ڈالتا اس کے سر موڑنے پر بولا۔ اور کتنا سیدھا رکھوں، نکال کر آپ کے ہاتھ میں دے دوں، اور جب آپ چوٹیاں بنا لیں تو مجھے دے دیجیے گا۔ فیری بار بار اس کی چوٹیاں کرنے اور پھر بال کھول کر برش کرنے سے چڑ گئی، تبھی غصے سے بولی، نہیں ایسے نہیں ہوتی یار۔ برہان پھر سے بالوں سے الجھی چوٹی کو بل سے آزاد کرواتا برش کرنے لگا۔ آپ دوست ایسا کریں، سارے بال سر سے اٹھا لیں اور پھر اچھی سی چوٹی بنا کر میرے سر پہ چپکا دیں۔ وہ سر اونچا کرتی بیچارگی سے برہان کی بیچارگی والی صورت کو دیکھنے لگی۔ برہان نے اس کی بات پر کہہ لگایا،
نہیں میری جان، ایسی نہیں، کل پتہ نہیں کیسے ہو گئی تھی، اتنی اچھی چوٹیاں مجھے خود پسند آ رہی تھی، ویسی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ ہنس کر کہتا ہے، اس کے سر کو پھر سے دائیں بائیں ٹھیک سائڈ پر کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے شیپ بنا رہا تھا کہ دروازہ ناک کرتے مسکان اندر آئی اور ضد کرنے لگی کہ پہلے اس کی چوٹیاں بنائے، پھر جا کر شیپ بنائے اپنی۔ اور برہان کے لیے اس کی فرمائش آنکھوں پر ہوتی تھی۔ تبھی شیونگ ریزر رکھ کر وہ اس کے پاس آ گیا بغیر منہ دھوئے۔ اس کے منہ پر لگی شیونگ کریم سے مسکان نے انگلی لگا کر اس کے ناک پر لگائی۔ برہان آنکھیں دکھاتا اس کی چوٹیاں بنانے کی کوشش کرنے لگا۔ کل والی چوٹیاں تھیں، ایک کان پر رکھی تھی تو دوسری کاندھے پر۔ میم بھی پوچھ رہی تھی کہ مما کو چوٹیاں بنانا نہیں آتی کیا؟ اور سب چوزے مجھ پر ہنسنے لگے۔ وہ منہ بنا کر بولی تو برہان نے مصنوعی غصہ کیا۔ ان چوزوں کی ہمت کیسے ہوئی ایس پی کی فیری پر ہنسنے کی؟ میں کل ہی آ کر خبر لوں گا سب کی۔ وہ کہتا چوٹیاں بنانے لگا پہلے کی طرح۔ خبر لینا چھوڑیں اور اپنی ماں سے کچھ سیکھ کر آئیں، اگلے گھر جا کر کیا کہیں گے اپنے بچوں سے؟ اس کے ناک سکیڑ کر دادی کی طرح بات کرنے سے برہان کا چھت پھاڑ کہکا گونجا۔ پر بیٹا اگلے گھر تو لڑکیاں جاتی ہیں اور میں تو اگلے گھر سے لے کر آؤں گا اپنی فیری کے لیے مما۔ وہ مسکراتے کہنے لگا، سچی میرے لیے مما؟ وہ خوشی سے چہکتی مڑی۔ مجھے اس نے محبت سے گال پر چٹکی کاٹی۔ مسکان کھلکھلا اٹھی، واہ دوست، اس مجرم والی کو مما بنائے نا، میری کتنی پیاری ہے، آپ انہیں معاف کر دینا میری مما بنا کر۔ چوٹیاں بن گئیں تو وہ اس کے گلے میں بازو ڈال کر لاڈ سے بولی۔ برہان نے اپنی فیری کی زبان سے لفظوں پر حیران تھا۔ آپ چلو ڈائننگ ٹیبل پر، دوست تیار ہو کر آتا ہے، پھر اسکول چلیں، شاباش۔ برہان اس کی بات کو نظر انداز کر گیا اور اس بے شرم بے باک لڑکی کو یاد کرتے اس کا خون کھول اٹھا۔ اوکے، برہان کے بات بدلنے پر وہ بناتی چلی گئی اور ایک نظر اپنی بنائی گئی چھوٹی بڑی چوٹیوں پر ڈال کر مسکراہٹ دباتا شیپ بنانے چلا گیا۔ یہ اتنا بڑا بیگ کس کا ہے دوست؟ گاڑی میں بیگ رکھتے برہان سے مسکان بولی۔ بیٹا کسی کو دینا ہے اور کسی اپنے کو واپس لانا ہے، اس کے لیے ڈور کھولتے محبت سے بولا تو وہ سر ہلا کر اندر بیٹھ گئی اور پھر اس کی چھوٹی چھوٹی بچکانہ باتوں کا جواب دیتے اسے اسکول ڈراپ کیا اور تب تک کھڑا رہا جب تک وہ ہاتھ ہلاتی اندر نہیں چلی گئی۔ وہ اپنی فیری کے معاملے میں بہت پوزیسو تھا۔ سعید عالم کے بنگلے کے سامنے اپنی گاڑی روکتے وہ باہر نکلا اور پیسوں کا بیگ اٹھاتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ عارف نے حیرت سے ایس پی برہان کو بیگ کے ساتھ اندر داخل ہوتے دیکھا۔ لاؤنج میں سعید عالم کہاں ہے؟ بیگ نیچے رکھتے برہان نے سامنے صوفے پر بیٹھی مسکان سے پوچھا، جو آنکھیں اس پر ٹکائے بیٹھی تھی۔ اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے روم میں اس وقت، لاپرواہی سے کہتے وہ اپنے ہوبرو ایس پی کو دیکھنے لگی، پر اس کی بات نے برہان کی رگوں میں شعلے بھڑکا دیا۔ بلاؤ اسے اور کہو لے آیا ہوں تمہارے 3 کروڑ، اب ہرولین کو آزاد کرو۔ وہ غصے سے دھاڑا، ایس پی آواز نیچے رکھو، یہ تمہارا پولیس اسٹیشن نہیں، عالم کا گھر ہے۔ عالم نے غصے سے کہا تو برہان تمسخر سے ہنسا، سو واٹ، عالم کا گھر نہیں ہو گیا، کسی بادشاہ کی سلطنت ہو گئی۔ وہ کہکا لگا اٹھا۔ اب کی بار مسکان کو بھی غصہ آیا، کسی سلطنت سے کم نہیں ایس پی، یہاں بڑے بڑے اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ وہ منہ میں ببل ڈال کر کہتی برہان کو آنکھ لگا گئی، اب تک تو میں نے صرف اسے عورتوں کو مجبور کرتے دیکھا ہے، کیا اس کی سلطنت عورتوں پر چلتی ہے؟ اس نے طنز کیا تو عارف مسکان کو سلگا گیا، اس کی سلطنت وہاں تک چلتی ہے جہاں تمہارے خواب بھی نہیں پہنچے ہوں گے۔ عارف کی بات پر مسکان نے اسے مزید سلگانے کے لیے کہکا لگایا اور بالوں کو جوڑا بنا کر اٹھی۔ عالم وہ دونوں بہن بھائی کو نظر انداز کرتا دھاڑا اور اس کی دھاڑ اتنی اونچی تھی کہ عالم کے روم تک پہنچی کہ اپنے بال بناتی ہور بے ساختہ برہان کی آواز پر خوشی سے مڑی۔ برہان اس کے لب پھڑپھڑائے، پھر کتنے دن ہو گئے تھے ان سب سے ملے ہوئے؟ یس برہان، پیچھے سے عالم نے اسے اپنے حصار میں لے کر کان میں کہا کہ وہ سانس روک گئی۔ وہ تو بھول گئی کہ وہ کس کے پاس ہے، کون اس کی رگ رگ میں بسا ہے کہ اس کی سرگوشی بھی سن سکتا ہے۔ وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ نظریں جھکا کر وہ بول دے اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ عالم نے محبت سے آئینے میں اس کے خوبصورت پرپل کلر کے فراق میں قیامت خیز سراپے کو دیکھا۔ وہ تمہاری آزادی کی رقم لے کر آیا ہے، بے وقوف، نہیں جانتا کہ میں نے تمہاری روح کو قید کیا ہے؟ اسے کہتے ہوئے ہرولین کے کاندھے پر اپنے لب رکھے کہ وہ جھجک کر شرم سے آنکھیں میچ گئی۔ میں ذرا سی بات کر لوں اس سے؟ وہ اپنے ہاتھ پر روڑتی ہوئی بولی، کیا بات کرنا چاہتی ہو؟ سعید نے اس کے گلے میں پہنے برہان کا گفٹ کیا ہوا نیکلس اتارا اور اس کے ہاتھ میں دیا۔ اور ناسمجھی سے اپنے ہاتھ میں موجود نیکلس کو محسوس کرنے لگی جو برہان نے برتھ ڈے پر گفٹ کیا تھا۔ یہی کہ نور بھی، تایا ابو تائی امی داد کیسے ہیں؟ وہ بھرائی آواز میں بولی، ایک اندازہ یقین کر کے اس کی طرف قدم اٹھانا چاہتی تھی، ایک موم سی خواہش پہ کہ اسے بھی ایک خوبصورت زندگی ملے گی، وہ ہوگی، اس کا عالم ہوگا اور چھوٹے چھوٹے 2 بیبی، اور وہ خوشحال زندگی گزاریں گے اور دور دور تک نہ کنگ ہوگا نہ ہی اس کا ماضی۔ اب اللہ سے رو کر دعا مانگنا چاہتی تھی کہ میں تھک گئی ہوں، اب مجھے عالم کے ساتھ حسین زندگی عطا کر دے اور وہ اس کے ماضی کی بابت کوئی سوال نہ اٹھائے، اس کی عزت آبرو پر
सोचती आमीन कहती पलट कर इसके सीने में मुँह छुपा गई और बेआवाज़ रोने लगी। आप मुझे खुद से जुदा तो नहीं करेंगे ना आलम? मैं आपसे बहुत मोहब्बत करने लगी हूँ और सिमी का शहज़ादा यकीनन आप ही होंगे। प्लीज़ मुझे खुद से जुदा मत कीजिएगा। मैं नहीं जाना चाहती बुरे लोगों में। मैं सिर्फ़ आपके इसके गिर्द अपनी बाहें डालकर वो रोती हुई बोल रही थी, पास रहना चाहती हूँ आपकी बनकर। डर तो इसे तब लगा जब इसके मुंह से सुना कि इसकी आज़ादी की रकम लाया है। इसका मासूम दिल सुनते ही तड़प उठा। वो तो अपने आलम से जुदा नहीं होना चाहती थी कभी नहीं। रो क्यों रही हो मेरी जान? कौन तुम्हें जुदा कर रहा है? किसी में हिम्मत नहीं आलम की ऐन को जुदा करने की। सईद ने इसकी कमर से पकड़कर मोहब्बत के सहार पर खुशी से मदहोश होते हुए इस पर उसे ऊपर उठाया। रुलैन ने शर्माते अपना चेहरा बेसाख्तगी में छुपाया। मैं चाहता हूँ तुम इससे इस मोहब्बत का इजहार आज रात मेरे कानों में करो, आलम ने मुस्कुराते कहा। तो हुरुलैन कान की लौ तक सुर्ख पड़ गई। चलो अब ज़रा साले साहब से निमट आए। इसे नीचे उतार कर इसके हाथ में नेकलेस देते हुए बोला और दुपट्टा इसे उड़ाकर अपने साथ रोल लेकर रूम से निकला। और इसके मजबूत बाजू को थाम गई क्योंकि वो बहुत शर्मिंदा थी। बुरहान ने इससे अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया था, पर ताई अम्मी की बातें इसे याद थी, वो कभी नहीं भूल सकती थी। और अब तो इसकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला शहज़ादा भेज दिया था, तो अब वो क्यों जाती इस जहन्नुम में जिसमें बार बार इसको ज़ख्म मिलते, इसके ज़ख्म को छुरी से काटा जाता, इनमें से मज़ीद खून बहाने के लिए। क्या इसका ज़िंदगी की खुशियों पर कोई हक़ नहीं? वो और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसमें हिम्मत ही नहीं थी आलम से दूर जाकर दो कदम चलने की। हुरुलैन सईद के साथ सीढ़ियाँ उतरती हुरुलैन को देखकर बुरहान ने तड़प कर पुकारा, जिस पर इसने अपनी नज़रें उठाईं जहाँ खालीपन के बजाय हज़ार तितलियाँ उड़ रही थीं। आलम अपनी ऐन को लेकर सीढ़ियाँ उतरता थ्री पीस सूट में अपने चौड़े मजबूत वजूद के साथ ब्यूटी को साथ लिए इसके सामने रुका। खैरियत एसपी इतनी सुबह आना पड़ा? कोई सबूत मिल गया क्या मेरे खिलाफ? आलम ने अपना बाजू हुरुलैन के गिर्द डालते हुए पूछा और बुरहान साख्त सा हूर को देखने लगा जो इसके साथ लगी खड़ी थी मोहब्बत से बगैर डरे सहमे। हूर मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। अब ये किसी बहाने से तुम्हें रोक नहीं सकेगा। आओ मेरे पास। आलम की बात को नज़रअंदाज करते बुरहान ने इसके चेहरे को देखते कहा, एक उम्मीद के तहत कि कहीं धमका कर तो नहीं लाया? तुम कैसे हो बुरहान? हूर लेने लफ्ज़ पड़ा आलम पर मजीद अपनी पकड़ सख्त कर गई जैसे वो छिन जाएगा, और इसकी अदा पर सईद आलम के लबों पर तबस्सुम फैला जो बुरहान की नज़रों से छुपा न रह सका। आदत दिलचस्पी से, मैं ठीक हूँ, आओ चलें। हूर मैं पैसे पिलाया हूँ इसको देने जिसने तुमसे ज़बरदस्ती निकाह किया था। एक हाथ हुरुलैन के गिर्द डाले और दूसरा पैंट की जेब में फंसाए खड़ा आलम इसकी भूरी मूंछों तले और नाभि लब मुसलसल मुस्कुरा रहे थे, और बुरहान को आग लग रही थी। दिल कर रहा था इस हैवान के सीने में अपने रिवॉल्वर की सारी गोलियां उतार दे। नहीं बुरहान, मैं यहाँ ठीक हूँ। अब ताया अब्बू को वो रेस्टोरेंट के पेपर दे दे और मेरी नूल का ख्याल रखे प्लीज़। वो ज़रा सी नज़रें उठाकर बोली और बुरहान को लगा रेस्टोरेंट के पेपर्स पर हुरुलैन ने इसे खींच कर थप्पड़ मारा हो। तुम पागल हो? इस हैवान के साथ रहना चाहती हो जो कल ही एक आदमी को मार आया है? गुस्से से पागल होते बुरहान ने धाड़ कर इसे बाजू से पकड़ना चाहा तो आलम ने गुस्से से अपना हाथ आगे कर दिया। हिम्मत मत करना छूने की एसपी, अब ये तुम्हारी कज़न नहीं मेरी इज्जत है। इससे बुलंद आवाज़ में बात करने वाले का मैं गला नोच लेता हूँ। सहमी हूर को अपने सीने से लगाए वो धाड़ा कि बुरहान ने दांत पीसे। तुम भूल रहे हो दोगले इंसान का तुमने कहा था 3 करोड़ देकर इसे ले जाना, और अब क्यों अपनी ज़ुबान से फिर रहे हो? मर्द की ज़ुबान एक होती है, बुरहान ने गुर्रा कर कहा, जिस पर आलम की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। आलम की ज़ुबान एक है और बात भी। ले जाओ अगर ये चलना चाहे तो। इसने हुरुलैन के गिर्द अपना बाजू हटाया, दूसरा हाथ भी जेब में फंसा दिया। आरिफ गुस्से से बुरहान की तरफ लपका कि मुस्कान ने इसका बाजू पकड़ कर रोका। इस कश्ती को पार लगने तो आज, इसने सरगोशी में कहा तो वो लब बींच कर रह गया, वरना आलम से इस तरह बात करने वाले का वो हशर करता जो इस कब्र में जाने तक याद रहता। चलो हूर, वो कुछ रोब और सख्ती से बोला। हूर जो आलम के सीने से कांपती खड़ी थी इसके कोट को मुट्ठियों में जकड़े इसे तन मन में आग लगाकर, मुझे अपने शौहर के साथ रहना है बुरहान, तुम लोग ले लो रेस्टोरेंट के पेपर्स, मुझे नहीं आना प्लीज़, हम तो दोस्त हैं ना। हूर रोती हुई नफ़ी करती बोली, सुन लिया, अब निकलो। अपना बाजू वापस हुरुलैन के गिर्द डालते हुए इसके आंसू देखकर बुरहान पर धाड़ा जो शजतर खड़ा था। तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही हो हूर, जानती नहीं हो इस हैवान को कल ही खून करके आया है, और पता नहीं दिन में कितने खून करता है। तुम इसे अपना शौहर कह रही हो? बुरहान की बातों पर हुरुलैन ने नफ़ी की। अगर ऐसा है तो आप पुलिस वाले हैं, पकड़ते क्यों नहीं इन्हें? मुझे पता है ये सब इल्ज़ाम है आलम पर, ये मारता नहीं बल्कि सबकी मदद करता है। हूर आलम के हिसार में खुद में हिम्मत पाती सर उठाकर बोलने लगी। सईद बेजारियत से बुरहान को देखने लगा, और कितनी देर चलने वाला था ये नाटक इसने सोचा। सोचते अपनी कलाई में वक्त देखा, बहुत जल्द पकड़ूंगा और तुम्हें इसका असली चेहरा भी दिखाऊंगा, और जो तुम इस पर अंधा एतमाद करने लगी हो बुरी तरह गिरोगी, देख लेना। बुरहान कहकर फतेहमंदी से मुस्कुराती मुस्कान पर कहर भरी नजरें डालता बैग उठाकर जाने लगा। इसका दिल कर रहा था सारी दुनिया को आग लगा दे एक हैवान से शिकस्त पर, और ये सब इसके बाप की वजह से हुआ था जिसने जानबूझकर इसे पैसे अपने मतलब के वक्त दिए जब वो इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। गाड़ी स्टार्ट करते बुरहान की
سرخ لہو رنگ آنکھیں اسے چپکے سے آنسو پسلا اس کی کلین شیو پر۔ سنو ایس پی، یہ پیپر لیتے جاؤ، ہرولین نے دیا ہے تمہارے باپ کے لیے، عارف نے کہتے ونڈو سے پیپرز اندر پھینکے اور ایک تمسخر بھری نظر اس پر ڈالتا واپس اندر چلا گیا، اور اس نے ایک نظر پیپرز پر ڈال کر غصے سے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کا رخ اپنے گھر کی طرف تھا۔ آپ نے مارا عالم آدمی کو۔ برہان کے جانے کے بعد ہرولین آنسو صاف کرتی سر اٹھا کر اس سے پوچھنے لگی، ڈارلنگ میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اس آدمی کو۔ عالم اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں لے کر یقین دلاتے ہوئے بولا تو حور نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ مجھے آپ پر یقین ہے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ گئی کہ اس سین کو دیکھتے مسکان نے کھانسنا شروع کر دیا۔ حور کے ہڑبڑا کر دور ہونے پر عالم نے خون خوار نظر سے مسکان کو گھورا۔